حلیمہ سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ایک رات ہمارے قبیلے میں غیب سے آواز آئی، اے بنی سعد کی عورتوں خبردار ہو، اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے، ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے اور وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہے۔ سبحان اللہ۔ دوڑو اور جلدی کرو اور شتاب اس دولت کو لو، خوشا تقدیر اس عورت کو جو اس کو دودھ پلائے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کی عورتوں نے جو سنا تو اپنے خاوندوں کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی اور جلد جلد اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے لگی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی، مگر میری اونٹنی نہایت ضعیف اور سست تھی، ہر چند اس کو ہانکتی تھی لیکن وہ آہستہ چلتی تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ جب میں مکہ پہنچی تو دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی، انہوں نے قریش کے لڑکے جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے لے لیے، اور میں نے ہر جگہ تلاش کی، کوئی لڑکا مجھ کو نہ ملا، تو نہایت رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی۔ دفتر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بڑی شان والے جن کے چہرے سے سرداری ظاہر ہوتی تھی کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ آدمیوں نے کہا مکہ شریف کے سردار عبدالمطلب ہیں۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے بآواز بلند کہا، اے بنی سعد کی عورتوں، تم میں سے کوئی باقی ہے جو ہمارے پوتے کو لے؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے بول اٹھی، فقط میں باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا حلیمہ، تو بولے کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بنی سعد کی عورتوں نے اسے یتیم جان کر نہیں لیا، تو اسے لے لے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں ان کے ہمراہ مکان میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک بیوی کا چہرہ ان کا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ آپ کی ماں ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے میرا حال بیان کیا، سن کر نہایت خوش ہوئی اور بہت تعظیم کی اور اس مکان میں لے گئی جہاں حضرت آرام فرماتے، ہرے ریشم کا بچھونا اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے تھے، اور اس دوران جسم میں سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی۔ جس وقت میری نظر آپ کے جمال باکمال پر پڑی، ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور چاہا کہ جگاؤں قریب ہو کر اپنا ہاتھ آہستہ سے سینے مبارک پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنی داہنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میں نے چاہا آپ نے اور اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، یہ انصاف اور یہ عمر، سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر 3 دن مکہ میں رہی، پھر رخصت ہوئی۔ جب اپنے مقام پر آئی اور ان کے شوہر نے حضرت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور حضرت کو لے کر میں بھی چلی، تو اونٹنی پر آگے حضرت کو لیا اور پیچھے شوہر کو بٹھا کر قصد کیا تو اونٹنی نے کعبے کی طرف سجدے کی۔ سبحان اللہ۔ اور چستی اور چالاکی سے چلی۔ یہ سب ساتھیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور اونٹنی اس دولت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ کو لے کر کیسی اتراتی ہوئی چلتی تھی۔ جو پیچھے رہ گئی تھی یہ حال دیکھ کر وہ سب قبیلے والیاں کہنے لگی، اے حلیمہ، یہ کیا بات ہے کہ آتے وقت تو تیری اونٹنی چل بھی نہیں سکتی تھی اور اب یہ سب سے آگے آگے جاتی ہے، اور اب تو تیری اونٹنی کی کچھ اور ہی شان معلوم ہوتی ہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ اونٹنی بولی اور کہنے لگی، قسم خدا کی، میرے اوپر خاتم الانبیاء حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ، اب تیرے نصیب جاگے، کیونکہ تیری گود میں حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، جو تمام مخلوقات جن و بشر کے سردار ہوں گے اور ان کی سب کائنات فرما بردار ہوگی، اور کہتی ہے کہ جس منزل میں جا کر قیام کرتی
آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقام کی گھاس اور درختوں کو سرد و سبز و شاداب کر دیتا۔ جب میں گھر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کی برکت سے میرے گھر میں اور ساری بستی میں بہت برکت ہوئی، اور میری بکریاں بکثرت دودھ دینے لگی، اور میرے سب جانور موٹے تازے ہو گئے۔ جب میری قوم نے یہ حال دیکھا تو اپنی بکریوں کو ساتھ چرانے لگے، اور میرے یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا دھوبن لے جا کر اپنے جانوروں کی حوضوں میں ڈالنے لگے، تو ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو گئے، سبحان اللہ، اور کثرت سے دودھ دینے لگے۔ اور میرے قبیلے کی بکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سجدہ کرتی تھی اور پائے مبارک کو چومتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔